لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اسٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ حق کو سن کر اس پر عمل کریں. آمین. نامحرم کی محبت. اس کے میں نے پارٹس رکھے ہیں کیونکہ 3 days کی سیریز ہوگی. سب سے پہلے اس کی کازز کیا ہے، یعنی ڈائگنوز ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کیسے لگتی ہے، اس کے کازز کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب یہ کازز آپ سنیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس وجہ سے آپ بھی اس بیماری میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے ابھی اس وقت آپ انزائٹی کی شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں آپ کو کوئی عزت نہیں ہے اور آپ ڈیمیج ہو رہی ہیں اور آپ ویسٹ ہو رہی ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ ڈائگنوز کر لیتی ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ کاز تھی جس کی وجہ سے میں اس ریلیشن میں آئی، تو اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں دینی، یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں دینا کہ ہاں ہاں یہ وجہ تھی. ٹھیک، بس یہ سمجھ جانا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں اور میں مانتی ہوں اور اب میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالنا ہے. ہزاروں میں چلیں جی. اب سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن لیں گے محبت سے ریلیٹڈ کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے. محبت، حب، رائٹ، یہ ایک وہ جذبہ ہے جسے ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت رحم کرتے ہیں ہم پہ، اور یہ محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں. اور دنیا میں کوئی بھی ایسا کام ہے اگر اس میں سے محبت نکال دی جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کسی بھی چیز میں اگر آپ نے خوبصورتی ڈالنی ہے تو اس میں محبت ایڈ کر دیں. جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر بہت پیارا لگ رہا ہے، بہت سیٹ ہوا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کسی نے اسے بہت محبت سے بنایا ہے، اس کو بہت محبت سے سیٹ کیا ہے. الحمدللہ. کسی بچے کو جب آپ دیکھتے ہیں اس کی پرورش اتنی اچھی ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ماں باپ نے اسے محبت سے پالا ہے، اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیا. الحمدللہ. تو کوئی بھی چیز ہے آپ اپنی دیکھ لیں، جب آپ کچھ اچھا سا کھانا بناتے ہیں، اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بتاتی ہے کہ کتنے محبت سے آپ نے اس کھانے کو بنایا ہے. تو محبت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ نیچرل ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک، محبت کا سورس، یعنی یہ محبت کہاں سے آئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے.
نہ آئے. محبت میں کبھی یہ نہ ہو کہ بس یہ میرا ہے یہ میری ہے. نو، محبت ایسا پیور جذبہ ہے جو انسان کو نرم بناتا ہے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اٹھاتا ہے، اس کو موٹیویٹ کرتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے. جیسے مجھے محبت ہے کہ میں اللہ کے دین کا کام کروں تو مجھے مزہ آتا ہے اس چیز کا، تو محبت سے جو بھی کام کیا جائے گا اس کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہم یہ محبت کا سورس کبھی غلط تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں محبت ملتی ہے ہمارے ماں باپ سے، بچپن سے وہ ہمیں محبت سے پالتے ہیں. ہمیں محبت ملتی ہے ہمارے بہن بھائیوں سے، وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. ہمیں محبت ملتی ہے دادا دادی سے، ہمیں محبت ملتی ہے اپنے بھائیوں سے، ہمیں محبت ملتی ہے ماموں سے، چاچو سے، نانا سے، نانی سے، خالو سے، پھپھو سے، ہر رشتے سے. یہ وہ رشتے ہیں جو ہمارے بڑے قریبی، ہمیں ان سب سے محبت ملتی ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ محبت کہیں باہر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ایسا انسان جو ہمارے لیے نامحرم ہے، جو ہمارے لیے نامحرم ہے. بلکہ جو میں نے لسٹ گنوائی آپ کو، اس میں سے ایک نام ہٹا دیں جو میں نے بول دیا، پھوپھا، کیونکہ پھوپھا بھی نامحرم ہے، خالو بھی نامحرم ہے. تو محرم کی محبت ایک طرف ہوتی ہے، اور ایک ہم جو ڈسکس کرنے والے وہ ہے نامحرم کی محبت، جن سے ہمارا پردہ بنتا ہے. ان کی محبت میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کیسے اس میں پھنس گئے. تو آج ہم لڑکی ہوتی ہے جو بڑی اچھی ہوتی ہے، اور وہ ان کو سمجھاتی ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو یہ غلط چیز ہے، تم اس چیز سے باہر آ جاؤ. بلکہ وہ دوستیں اس سے ڈسکس کرتی ہیں کہ دیکھو ہم رات کو باتیں کرتے ہیں اور ہمیں اپنے بوائے فرینڈ سے گفٹ ملتے ہیں، اور پتہ ہم نے تو اسے شادی بھی کرنی ہے، یا ہم شادی نہیں، ہم تو صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو وہ جو لڑکی ہے، ان کی دوست ہے، وہ سمجھاتی ہے، ان کو سمجھاتی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتی. ایک وقت آتا ہے کہ وہ لڑکی خود اس محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے. وہ لڑکی خود یہ غلطی کر بیٹھتی، اس کو پتہ یہ غلط ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن بری کمپنی کی وجہ سے. آپ کو پتہ جب سموکنگ کرتے ہیں تو جو سموکر ہوتا ہے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا اس کے دھوئیں کا جو اس کے باہر لوگ ہیں. جیسے سپوز ہم لوگ ہیں، ہمارے سامنے کوئی سموکنگ کر رہا ہے تو اس کا جو دھواں ہے وہ ہمارے لیے اس سموکر سے زیادہ زہریلا ہے. تو اس کمپنی کی وجہ سے وہ لڑکی زیادہ برے کاموں میں پھنس جاتی ہے. تو کمپنی جو ہے، اگر آپ کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے، فوراً اپنی کمپنی کو چینج کر لیں. آپ ان کو نہیں چینج کر سکتے اپنی دوستوں کو، پلیز اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو ان لوگوں سے ہٹا لیں، کٹ آف کر لیں، کیونکہ ان کا اثر آپ کے اوپر ہوتا جائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہوا کیسے، مجھے یہ کیسے میں کیسے ایڈکٹ ہو گئی اس چیز کی. وہ کہیں گے چلو ہمارے پاس 5 نمبر ہیں، ایک نمبر تم بھی رکھ لو، اس لڑکے سے بات کرو، یہ لڑکا بڑا اچھا ہے، اس کو بھی کسی لڑکی کی ضرورت ہے، تم مجھ سے بات کر لو. تو کمپنی انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اگر آپ اس کمپنی کی وجہ سے بری ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، برائی ہے. گھر میں پہلے بھی 5-6 لو میرجز ہوئی ہیں، میری بھی ہو جائے گی تو کیا فرق پڑے گا، ٹھیک. تو یہ جو گھر کا ماحول ہے یہ آپ کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. آپ اس گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنی عزت قائم رکھنی ہے، اپنی آئیڈینٹی قائم رکھنی ہے. سارا معاشرہ برا ہو جائے، آپ نے سیدھے رستے پر چلنا ہے. آپ سے آپ کے رب نے آپ کے بارے میں سوال کرنا ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کیونکہ میرے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے بھی کر لیا، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں ایسا ہوتا ہے. نازک ذہنوں پہ اثر آ جاتا ہے، ایک چھاپ پڑ جاتی ہے اپنی فیملی کی. سو فیملی اگر بری ہے تو آپ نے اس کو اچھائی کی طرف لے کے آنا، یہ نہیں کہ آپ خود بری ہو جائیں. ایک اور جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ جوان ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک. آپ کے اندر اس چیز کی طلب آ جاتی ہے، ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ میڈیا لگ جاتا ہے جس کے اوپر ایسی
فضول قسم کی موویز اور ایسے گانے پیار محبت کے، ایون کارٹونز ایسے آ گئے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے اٹس کمپلسری ٹو ہیو اے ریلیشن شپ، یعنی ایک ایسا یہ ریلیشن شپ جو ہے ہونا ضروری ہے، آپ کے ساتھ ایک مرد ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی شادی سے پہلے۔ تو یہ میڈیا جو ہے برباد کر دیتا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں موبائلز ہیں، اگر آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں تو بس آپ گئے۔ اب آپ کے جو ہارمونز ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی آپ کو یہ چیز مفت میں باہر سے ملتی ہے تو آپ کہتی ہیں اوکے، مطلب اٹس نارمل ہوگی۔ تو اگر آپ اس کی وجہ سے اس برائی میں پھنس گئے ہیں تو اپنے آپ کو یہاں سے باہر نکالنا ہے، اپنے آپ کو اس جگہ سے باہر نکالنا۔ ایک اور پوائنٹ ہے، ایک اور کاز ہے کہ اگر فیملی بہت زیادہ سخت ہو تو یہ ان فیملیز کے لیے بھی میسج ہے کہ پلیز اپنا گھر کا ماحول اتنا فرینک رکھیں کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے آپ سے بات کر سکیں۔ فیملی کا ماحول اتنا سخت ہوتا ہے کہ ان کو گھر سے ویسی محبت نہیں ملتی، تو جیسے ہی ان کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں لوز ہول ملتا ہے لوز، تو وہ باہر نکل آتی ہیں لڑکیاں، جیسے کہ اگر وہ کالج یونیورسٹی میں جاتی ہیں اور وہاں پہ ان کو ایسا کچھ ایسے لڑکے مل جاتے ہیں جو ان کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں لفٹ کرواتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ فوراً سے ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ محبت ان کو گھر سے نہیں ملی ہوتی۔ گھر میں لڑکوں سے بیٹوں سے بہت محبت کی جائے اور بیٹیوں کو کچھ نہ سمجھا جائے تو وہ ایک کمپلیکس میں چلی جاتی ہیں، سو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی ان کو بھی امپورٹنٹ سمجھے اور کوئی ان سے بھی بات کرے، تو جب وہ محبت ان کو باہر والی کھڑکی سے ملتی ہے تو اس کو ویلکم کر کے اپنے گھر کے اندر بلا لیتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک کاز ہے۔ تو یہ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں تو جسٹیفائی نہ کریں کہ ہاں یہی بات ہے، بلکہ اپنے آپ کو فوراً سے باہر نکالیں کہ یہ میں آپ کو بیماریاں بتا رہی ہوں، یہ آپ کو کازز بتا رہی ہوں جس کی وجہ سے آپ سفر کر رہی ہیں آج۔ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ جب یہ باتیں آپ سنیں گی تو کچھ لڑکیاں ایسی ہوں گی ان کو پھر سمجھ آئے گا او ہو یہ تو میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور میں تو غلطی میں آگے چلتی جا رہی ہوں، مجھے تو روکنا اپنے آپ کو۔ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی۔ اب ایک کیٹیگری ہے ریزرو لڑکیوں کی، وہ لڑکیاں جو گھر میں بہت چپ چاپ رہتی ہیں، ٹھیک، ان کو گھر میں اتنی امپورٹنس نہیں ملتی، اور اگر وہ فرینڈ سے گروپ میں ہوں تو بھی ان کو بہن جی کہہ کے پکارا جاتا ہے، ان کو کوئی ان کی طرف دھیان نہیں دیتا، وہ بڑی سادہ سی ہوتی ہیں، کوئی ان کو اسپیشل ٹریٹ نہیں کرتا، اور تھوڑی نالائق سی بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ وہ اپنی ایکٹیو نہیں ہوتی اپنی اسٹڈیز میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی لڑکیوں کو اگر جو لڑکے ہیں وہ ان کو لفٹ کروا دیں، ان سے بات کریں، ان کو کہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، آپ کی ایگزام کی تیاری ہوگی کہ نہیں ہوگی، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، آپ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہیں اس لیے میں نے آپ کو چنا، اور وہ میسیجز کال پہ ان کو یہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ پرنسز ہیں، وہ شہزادیاں ان کے دلوں کی۔ تو وہ جو ریزرو لڑکی ہے اس کو لگتا ہے کہ میں تو دنیا میں آ گئی ہوں، میری تو پہلے کوئی لائف ہی نہیں تھی، اور وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے اس لڑکے کے آگے کہ یہ وہ لڑکا ہے، اور دعائیں کرتی ہیں یا رب العالمین اس سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ لڑکا ان کو یوز کر رہا ہے، کیونکہ ان لڑکوں کو پتا ہے کہ کس لڑکی کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو لڑکوں کے لیے ایسی لڑکیاں بڑی آسان ہوتی ہیں، ایزی ٹو کیچ ہیں، جو ان کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور اتنی اچھی گڈ لکنگ بھی نہیں ہوتی وہ، لیکن وہ لڑکے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ تو ہیروئن ہیں، آپ کی آنکھیں تو ایسی ہیں، آپ کے بال تو ایسے ہیں۔ تو وہ لڑکیاں ان چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہیں، ان ڈائلاگز میں آ جاتی ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں اپنا دل دے بیٹھتی ہیں، اور پھر وہ اس نامحرم کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، ایک ایسی بیماری میں چلی جاتی ہیں جو ان کی روح کو چھلنی چھلنی کر دیتا ہے، جو ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتی ہے، جس میں ان کو کوئی خوش نہیں رہتی کہ ہمارے رب نے ہماری جو باؤنڈری سیٹ کی تھی میں وہ بھی کراس کر چلی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی لڑکیاں اس بیماری میں مبتلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس سے باہر نکالے، آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں لڑکیوں میں کوئی فزیکل ایشوز ہیں، لائک کوئی النس ہے، ٹانگ خراب ہے، آنکھ خراب ہے، یا بیڈ پہ ہیں، رائٹ، کوئی بھی النس ہو سکتی ہے۔ اب وہ
اس کے لیے سمپتھی چاہتی ہیں، اور لڑکوں کو پتہ ہے ان کو سمپتھی چاہیے، اور ان کو اپنا کام کروانا ہے ان لڑکیوں سے، لائک ان کو فون پہ بات کرنی ہے یا آگے جا کے ان سے کوئی فزیکل ریلیشن رکھنا ہے، تو وہ ان لڑکیوں کے ویک پوائنٹ کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ریلیشن شروع کر دیتے ہیں۔ اور کئی لڑکیاں جو کہ فزیکلی فٹ نہیں ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ جان بوجھ کے بھی ویلکم کرتی ہیں ایسے لڑکوں کو، تاکہ چلو یہ ٹائم تو گزر جائے، شادی تو میری ہونی نہیں۔ انتہائی غلط اپروچ ہے، انتہائی غلط اپروچ ہے یہ۔ اس کے بعد ایک کیٹیگری اور ہے کہ جب ماں باپ بچپن میں لڑکا اور لڑکی کا رشتہ طے کر دیتے ہیں بچپن میں ہی، تو وہ لڑکا اور لڑکی کے اندر بچپن سے وہ چیز آتی ہے کہ ہاں اس نے میرا شوہر بننا ہے، اور وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ نامحرم تھا۔ بعد میں جا کے اس لڑکے نے کہا کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، لیکن آپس میں وہ بہت کلوز آ چکے تھے۔ تو ایسی محبت، ایسا ریلیشن انسان کو گندا کر دیتا ہے، اور اکثر لڑکیاں اتنی ڈسٹرب رہتی ہیں، اتنی ڈسٹرب، ان کو شادی تو اب اس سے ہونی نہیں، لیکن بچپن سے خواب دکھائے گئے تھے، تو وہ کسی اور بندے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتی کہ میرا نکاح کہیں اور ہو جائے۔ ٹھیک، اسی طرح سے ایک اور کیٹیگری ہے، وہ ہے انگیجمنٹ کے بعد بات چیت۔ جب انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد لڑکا اور لڑکی سمجھتے ہیں کہ اوکے اب ہماری شادی ہونے والی ہے، تو ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، لاؤ پلان کرتے ہیں فیوچر کا کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ بھی نامحرم ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی بات چیت ہوتی ہے تو وہ انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے، اور انہوں نے آپس میں پکچرز ایکسچینج کی ہوتی ہیں، کافی زیادہ باتیں کی ہوتی ہیں، اور ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جو کہتے ہیں مینٹلی ڈیمیج ہو جاتی ہیں لڑکیاں اس طرح۔ تو ایسا نہیں کرنا، انگیجمنٹ کے بعد بات نہیں کرنی، وہ نامحرم ہے آپ کے لیے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ایک اور کیٹیگری کی طرف۔ وہ کیٹیگری کیا ہے؟ اب ذرا آپ نے بڑے مزے سے اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آنے لگے ہیں جو نئے طریقے ہیں ان کی طرف۔ یہ تو جتنی میں نے باتیں کی نا، یہ تو بڑے پرانے طریقے تھے، اب نئے طریقے کی طرف۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے، پڑھاتے پڑھاتے اس سے اپنے گھر کے مسئلے مسائل بھی ڈسکس کر رہا ہے، اس بچی کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے۔ اور اسٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں ٹیچر تو ہمارے آئیڈیل ہیں، اور وہ آپس میں پھر گھر میں بھی جا کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فون پہ بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور آگے بہت کچھ ہوتا ہے جو جس سے آپ سب واقف ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن اتنا پاک ریلیشن ہوتا ہے، اس میں بھی یہ گندگیاں آ گئی ہیں۔ اسی لیے آپ اکیلے کبھی بھی ایک میل ٹیچر سے مت پڑھیں، کیونکہ جہاں دو لوگ اکیلے ہوں گے نامحرم، وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک اور جگہ جہاں سے یہ کاز ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ چٹ چیٹ، یعنی کہ یونیورسٹی کے فیلوز ہیں، بھئی ہم تو بات کر رہے ہیں اسٹڈیز، یعنی اکثر کوشچن آتے ہیں نا، ان سارے سوالوں کو میں نے اکٹھا کر دیا کہ ہمارے جو یونیورسٹی فیلو ہے وہ ہم اس کو بھائی سمجھتے ہیں، یا وہ صرف میرا ایک اچھا فرینڈ ہے، اور ہم آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، گروپ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور رات کو کال پہ بات بھی ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہو تو ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے پاس نوٹس نہ ہوں تو میں دے دیتی ہوں، اور وہ بہت اچھا ہے، اور ہم پڑھائی کے علاوہ میم اور کوئی بات نہیں کرتے، تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، سوری۔ نامحرم از نامحرم، ہر سچویشن میں نامحرم نامحرم ہی ہوتا ہے، آپ ایسے ڈسکشن نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو کوئی ایسی اگر آپ کو ایسے کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ کسی کو میسج کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کر کے آپ نے کہا کہ مجھے نوٹس چاہیے، اوکے ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو پرولونگ نہیں کرنا، لمبی لمبی باتیں نہیں کرنی، اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ کہیں جو بھائی بنے ہوتے ہیں نا، بعد میں وہ پرپوز کر دیتے ہیں،